بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، میں خدائے بزرگ و برتر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان کے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں، میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل حکومت 2018-22 کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی۔ افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی۔ جناب اسپیکر، پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موطرف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناٹ پرستی اور اکڑا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔
पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी के जरिए कमी कर दी। ऐसे इकदामात उठाए जो IMF की शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। ये उनकी सॉवरन कमिटमेंट थी। एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के बेहाफ पे। यहां तक कि इस ज़मन में आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि साबका हुकूमत के वजीर खजाना ने फोन करके 2 सूबाई वजीर खजाना पर शदीद दबाव डाला कि वो अपना कौमी फरीजा अंजाम ना देते हुए IMF के प्रोग्राम को सबूतार करें। ये इकदामात नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने, इन इकदामात ने न सिर्फ माली खसारा में इजाफा किया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान तल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस पर सितम ज़रीफी ये कि PTI ने तमाम हालात की जिम्मेदारी नई हुकूमत पर डालने की कोशिश की। ये कोशिश महज चोर मचाए शोर के मुताबिक थी। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। आप जरा बाद में ही बात कर लेते रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, लिहाजा और खामोशी इख्तियार करें प्लीज। जनाब स्पीकर, लिहाजा वो हकायक को मसक करके उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल जेब नहीं देता। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम और वजीर आजम शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले किए गए और किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन मुल्क दुश्मन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके दौर में माली खसारे का खतरनाक हद तक बढ़ना। माली खसारा 2021-22 का माली साल जो था वो 7.9% ऑफ GDP था, जबकि प्राइमरी डेफिसिट GDP का 3.1% था। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इसने इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की। हुकूमत को उस वक्त भी इल्म था कि पाकिस्तान को मुआशी बहाली के लिए इंतहाई तकलीफ दे इकदाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई और गुर्बत में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। रुपये की कदर में कमी और इंटरेस्ट रेट में तेजी से इजाफे के नतीजे में मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। अपनी सियासी साख की कुर्बानी देकर मईशत की बहाली को जनाब स्पीकर तरजीह दी। जून 2018 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट तकरीबन 25 ट्रिलियन या 25,000 बिलियन रुपए था। PTI की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 में 49 ट्रिलियन या 49,000 अरब तक पहुंच चुका। इस तरह पिछले 4 साल दौर में जितना कर्ज लिया गया वो 1947 से 2018 तक यानी 71 साल में उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। ये पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज इसी तरह जनाब स्पीकर 100% बढ़कर 30 ट्रिलियन से बढ़कर 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई। जून 2018 में एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज यानी हमारा फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटीज हैं वो 95 अरब डॉलर थी, जो कि जून 2022 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनाब स्पीकर, कर्जों के मजमूई हुजम में से हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा हुआ और नतीजतन पाकिस्तान की मईशत डेट सर्विसिंग की वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2013 में 503 अरब का सर्कुलर डेट मिला था, जो कि माली साल 2018 तक 1148 रुपए पर पहुंचा। यानी 5 सालों में गर्दशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ, जो कि एवरेज 129 अरब सालाना था। जबकि PTI की हुकूमत ने गैर संजीदा रवैयों
اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کو لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے
بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خضری تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ PTI کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نویں جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نواں جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود
ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں، اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں، جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر، ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ،
پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے. یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے. جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے. جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے. زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے. جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں. اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے. نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے. ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں. اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے. اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے. چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے. اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے. جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے. یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 2023-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں، تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے. اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں. درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی $6 ارب ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے. اس بات میں
حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے. یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں. اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو دوسرا جو میجر جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے. عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا. پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ 1 سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹس جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہیے وہ ان کو دے. تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے. اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس میں اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف
کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر, اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے, 18 نہیں ہے, 15% ہے, اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی, وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی. جی, مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ایس ایم ایز. اس طبقے کا, اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے, کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کنسٹرکشن, ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی. دوسری, ایس ایم ایز کے ٹیکس مراحت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے. نمبر 3, پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. اگلا چوتھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے, لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے, حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے, لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے. اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دیں گے تو 20% جو ہے اس کو پاکستان, حکومت پاکستان, وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا. میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%, تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی, صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے. اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی, وہ بالکل نان فنکشنل ہے, اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے, اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں, اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے. جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے, یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز. صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ کونسل ہر سرمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی. خواہش صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی. اگلا جناب, میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے
किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को खत्म किया जा रहा है। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगला एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 1.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको खत्म करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर्स, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर इस्तिस्नार दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज करूंगा कि हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जो ज़र मुआदला का अहम तरीन जरिया है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% एक्सपोर्ट्स का फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाई आपको भेजते हैं। सो ये इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है। इस टैक्स को खत्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2, रेमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से जायद रेमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर 1, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रेमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा तालीम के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। गो कि यह सब्जेक्ट सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक इसकी तरवीज में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। इस सिलसिले में जो इकदामात इस बजट के हवाले से है, मैं वो मोटे मोटे पॉइंट्स अर्ज करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है, 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये 135 अरब हायर एजुकेशन पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए ये हुकूमत इस बजट में माली साल 2023-24 के लिए इसने रखे हैं 135 अरब। इसी तरह तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हमारा हदफ यह है कि किसी होनहार तालब इल्म को वसाइल में कमी की वजह से आला तालीम से
معروم نہ ہونا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے جی, اس کو لگایا جا رہا ہے. اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی, رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں, آلریڈی بجٹڈ ہیں, پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں, تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں. کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے. بجٹ میں اسکول, کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ, کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے. ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں, کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے, اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈز پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں, اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی, جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے, انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں, اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی. جناب اسپیکر, ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی
اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 360 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا۔ 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے۔ 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینک یا ایون نیشنل سیونگ کی سکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل سکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را
बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, इन पे कस्टम खत्म की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल हमारी एनर्जी की जरूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में जखीरा कर सकेंगे और बवक्त जरूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदना चाहे उस वक्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा वो बचेगी, और आपके मुल्क में आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा, तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का हो, वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहां से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वजीर आजम की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नॉट लेटर देन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने रवा माली साल 2023 के नजर सानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूं। एफपीआर के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। पीएसडीपी के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1,510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाजत चाहता हूं। अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को है अगले साल 21%। बजट खसारा हमने मजीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं जीडीपी का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेज हैं, जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी, तो इसका हम प्रोजेक्ट करें कि 33 अरब इंशाल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल एफपीआर का जो यानी एस्टिमेटेड मुहासिल का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपया होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल
PSDP کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی PSDP پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ, 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے جناب. 1150 ارب پاکستان کا PSDP پر نیکسٹ ایئر. ملک کی دفاع کے لیے اس میں 1804 ارب, سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب, پینشن کی مد کے لیے 761 ارب سول اینڈ ملٹری بوتھ, بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس, اسی طرح بسپ, ہائر ایجوکیشن, ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر, ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ, یہ آرٹسٹ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے. آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس کے علاوہ مائنورٹیز, اقلیتیں یعنی فلموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر, پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ قیام کرنے کی تجویز ہے, کیونکہ ہمارا پینشن کا جو لائبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ابھی تقریباً 760 ارب اگلے سال متوقع ہے. تو ہمیں ابھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہوگی. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے. اٹس آلویز دا فرسٹ ڈے ٹورڈز اے لانگ جرنی, تاکہ ہم آنے والے دہائیوں میں اس یعنی بڑا مشکل چیلنج سے ڈیل کر سکیں, اس سے نپٹ سکیں. جناب اسپیکر, اب میں کچھ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کہ ایک اہم جیسے میں نے کہا کردار ادا کرتا ہے, معیشت کی استعداد کار میں اضافہ, بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی, افرادی ترقی, ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی PSDP کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں. اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے, اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1559 ارب روپے ہے. یہ آپ NFC ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں. تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1559 ارب, یہ ملا کے یہ 2709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا. یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ, یہ GDP کا 2.6%. چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو. ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں, اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے. اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے, یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا اور اب جو سال ختم ہو رہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ. تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں. PSDP کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں, تو آنے والے مالی سال میں جو PSDP ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں. یہ نمبر 1 ترجیح ہے
اس حکومت کی. نمبر 2, براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے. نمبر 3, انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے. واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا. توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%. فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے, جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے, 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے, 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں, تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج, انرجی اینڈ انفراسٹرکچر, ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5 E's یا پاکستان کا نام دیا ہے, یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں. سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں, جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب, صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے, جبکہ پیداواری شعبے صنعت معدنیات زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح, سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار, ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری, رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی. جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. این ٹی ڈی سی کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب, سکھی کناری, کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے, جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر آبی وسائل پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے, ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور
اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی۔ بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ میں نہیں دسوں گا۔ اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا۔ وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر ہوں۔ مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے جی بالکل۔ جناب اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ، اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے، صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی محمد کٹھے پڑھتے ہیں، ابھی نماز ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7 جی منسٹر فار جی۔ فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر۔ جناب اسپیکر، میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے،
پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4، ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9، نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو. جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے سپلائی آف گڈز، پروویژن آف سروسز وغیرہ، اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز، ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھیں اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح، کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے. جناب اسپیکر، کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر، کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں. اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی، بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے. اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے
ان کو کیش وڈال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈال ہوگا. یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے، ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں، اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا، گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو. تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 نہیں 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے. تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم. تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ یہ چارج کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے، بینکنگ چینل کے ذریعے. تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5%، جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی. جی جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں. جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلرز یعنی ٹیئر 1 پر جو GST کی موجودہ شرح 12% جو ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں تو ان سے معذرت، وہ 12% کو کیا جا رہا ہے. یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے، بیگز ہیں اور بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں، یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں. اس کو 12% سے جو کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے. یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے. آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں، لیکن عام آدمی میں اشور کا تو اس سے متاثر نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو. 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے. ان علاقوں کے لوگوں کو مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا. یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے. حکومت نے فیصلے کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے. اسی طرح جو ٹیئر 1 ریٹیلرز میں جو کورڈ ایریا کی بنیاد پر ایک ٹیکس اس ملک میں نافذ ہوا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والے اور دینے والوں میں بے پناہ ہڑتالیں اور پارلز رہتے ہیں. ریٹیلر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی ڈیفینیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے، اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے. جناب والا، اسی طرح پرانی اور استعمال شدہ 18 CC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا. اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے اور چلتی رہے. اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور 15% اس پہ ٹیکس ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پیمنٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریں گے تو 15% کے بجائے اس ٹیکس کو 5% کیا جا رہا ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے، جو کیش کریں گے، وہ ریٹ وہی ہوگا. یہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اب میں سرکاری ملازمین، پینشنرز، فکس انکم افراد، ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات
کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ افراط زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا۔ یہ 2 ٹیئر ہوں گے۔ 1 سے 17 گریڈ تک ایڈ ہاک، 1 سے 16 تک جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا۔ 17 سے 22 تک جو ایڈ ہاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس، وہ 30% ہوگا 17 سے 22۔ نمبر 2، کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا، وہ 6 کے قریب ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں، وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے، اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا۔ ایڈیشنل چارج، کرنٹ چارج الاؤنس، یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے، وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا، اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے، اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے۔ آرڈرلی الاؤنس جو ہوتا تھا 17,500، وہ بھی کافی مدت سے فروزن ہے، اس کو 25,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل کنوینس جو ڈسیبلڈ ہے، ان کے ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا۔ کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری، یہ جو 7,000 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جو مجاز پینشن کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی، اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے، یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%، پینشنر جو ہیں جتنے ان کی 17.5% فلیٹ۔ اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے، ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے، اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں۔ تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں۔ وہ 8,500 ای او بی ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے
वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले 2 अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवों के लिए मुतारफ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवों के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वो सामने की हो गया भाई। जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा, उनके बच्चों, फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट है। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर दैन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज़्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का इआदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैरखा कौन है और मुल्क और कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के कलील अरसा में शदीद माली मुश्किलात और साजिशों के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को सही मानों में डिफॉल्ट से बचाकर, क्राइसिस से निकालकर इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुना और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और पाकिस्तानी अवाम के सामने एक अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने का मौका फराहम किया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 14 माह में पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर हम सब अल्लाह के भरोसे और खुलूसी नीयत के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काविश करें तो ये दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल कर लेगा और अक़वाम आलम में अपना नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका बैग लगा हो गया जी।